سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا امتحان پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل آپ نے قاتلین حسین میں سے چند قاتلوں کی عبرتناک موت کا کچھ بیان سماعت کیا تھا۔ آج ایک بدبخت، فاسق و فاجر، گستاخ، بے ادب، جس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا دباغ یزید پلید۔ دیکھیے، یہ وہ بدبخت اور بد نصیب شخص ہے کہ جس نے مکہ و مدینہ پر حملے کروائے اور پاک باز عورتوں کو اپنے لشکر پر حلال کروائی، اور شراب، زنا، چوری، لواطت یہ سب عام ہو چکا تھا۔ شراب بھی پیتا تھا، فسق و فجور بھی کرتا تھا اور کھلے عام گناہ کرتا تھا۔ اور امام حسین دیگر شہدائے کربلا کو اس نے شہید کروایا۔ اب ذرا اس کی موت کا انجام دیکھیں، اس کے عبرتناک موت کو آپ سماعت کریں کہ جس نے یہ سارا ظلم و ستم کیا اور جس نے یہ قیامت برپا کی تھی، اس کو رب تبارک و تعالی کی طرف سے کیسے عبرتناک موت ملتی گئی اور یہ کیسے عذاب کا مستحق ہوتا گیا۔ یزید کی موت کے تعلق سے، اس کے ہلاک ہونے کے تعلق سے مختلف روایات ملتی گئی کہ اس کی موت کیسے ہوئی یزید پلید کی۔ ایک روایت یہ ملتی گئی کہ یزید کے پیٹ میں ایک آگ جیسا اسے محسوس ہوتا تھا۔ یزید کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کے پیٹ میں جیسے آگ لگی گئی۔ اس نے کئی سارے حکیموں کو بلایا اور اس کا علاج کروایا، لیکن حکیم بھی جواب دے گئے کہ نہ جانے یزید تجھے کون سی بیماری لاگو پڑ گئی ہے، نہ جانے تو کس بیماری میں، کس مرض میں، کس موذی مرض میں تو مبتلا ہو چکا گے کہ ہم اتنا علاج کر چکے گے اور کر بھی رہے گے، لیکن اس کے باوجود بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا گے، اس کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا گے، نہ جانے تو کس بیماری میں مبتلا گے۔ یزید کو پیٹ میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے آگ لگی ہو، جیسے اللہ اکبر اس کے پیٹ میں انگارے ہو، ایسا اسے محسوس ہو رہا تھا یزید کو۔ تو کئی سارے علاج کرانے کے باوجود بھی اسے کسی طرح سے سکون میسر نہ ہوا۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ یزید زیادہ سے زیادہ پانی پیتا، بہت پانی پیتا، لیکن جتنا پانی پیتا تو وہ پانی بھی انگاروں کا کام کرتا، وہ پانی بھی اس کے پیٹ میں جاتا تو اللہ اکبر اس سے مزید آگ بھڑکتی اور مزید اسے پیٹ میں جلن ہوتی۔ اس یزید پلید کو کئی ذرہ برابر بھی اسے سکون میسر نہ ہوا، تڑپتا رہا، رات بھر بے قراری، دن بھر بے قراری۔ تو اس نے چند سپاہیوں کو، چند شرابیوں کو بلایا اور شراب کی بوتلوں کو اپنے سامنے رکھوایا، اور یہ زیادہ تر پھر شراب پینے لگا کہ شراب پیتا رہے، اور جب شراب کا نشہ اس پر چڑھ جائے تو اسے درد کا احساس نہ ہو، اسے جلن کا احساس نہ ہو۔ یہ شراب پر شراب پیتا جاتا، شراب پر شراب پیتا جاتا، اسے سکون نہ ملتا۔ اور ہمارے علماء نے بیان کیا گیا کہ یزید نے اپنے بیٹے کو بلایا
جس کا نام معاویہ تھا۔ تو یزید نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے معاویہ، لگتا ہے کہ یہ جو بیماری میں مبتلا ہوں یہ بیماری میری جان لے کر رہے گی، جب تک اس دنیا سے میں نہ چلا جاؤں گا وہاں تک مجھے سکون نہ ملے گا۔ لیکن اسے کیا پتا تھا کہ تجھے دنیا میں بھی سکون نہیں ہے اور آخرت میں بھی سکون نہیں ملے گا، تجھے قبر میں بھی سکون ملنے والا نہیں ہے، تو عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید پلید اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اب حکومت تجھے سنبھال لے گئے، تخت پر تجھے بیٹھنا گے۔ تو یزید کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا یہ نمازی تھا معاویہ۔ یہ یزید پلید کا بیٹا معاویہ کہتا ہے اے یزید تیرے کارناموں سے کون واقف نہیں گئے، تیری زندگی سے کون واقف نہیں گئے، اور اللہ اکبر تو نے وہ ظلم و ستم کیے گئے کہ رہتی دنیا تک اللہ اکبر تجھ پر لوگ لعنت کریں گے، تجھے ملعون ٹھہرایا جائے گا، تو کبھی اللہ اکبر کسی کی زبان پر تیرا تذکرہ خیر نہیں ہوگا، تیرا تذکرہ بد ہوگا، لوگ تجھ پر لعنت کریں گے، لوگ تجھ پر تھوکیں گے، تیرے ایسے کارنامے گے۔ اور یہ معاویہ اپنے باپ یزید سے کہتا ہے اے یزید تو مجھے تخت پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے، میں ایسے تخت پر بیٹھوں جو اللہ اکبر حسین ابن علی کو شہید کرنے کے بعد جو تخت وجود میں آیا ہو تو وہ تخت پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے یزید تو کیا کہہ رہا ہے میں اس تخت پر بیٹھوں جس تخت پر حسین ابن علی کا خون کا دھبا گے، جہاں شہدائے کربلا کے اللہ اکبر پاکیزہ خون کے دھبے گے، تو اس تخت پر بیٹھنے کی بات کر رہا ہے۔ یزید یاد رکھ لے میں آج بھی اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا اور کل بھی اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس تخت پر کون بیٹھے؟ اللہ اکبر۔ یزید مایوس ہو گیا۔ خیر اب یہ شراب پر شراب پینے لگا، اور دیگر مختلف روایات گئے، اور ایک روایت میں یہ بھی گئے کہ یزید کی موت کے بعد یہ معاویہ تخت خلافت پر تو بیٹھا بیماری کے حالت میں کم از کم 40 دن، جس کو فقیہ ملت نے بیان کیا گیا کہ 40 دن یا 2 یا 3 مہینے اس نے خلافت کی، اس کے بعد اس نے چھوڑ دی، اور پھر 21 سال کی عمر میں یزید کا بیٹا معاویہ بھی کیا کر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ یہ مختلف روایات ہیں، لیکن یزید شراب پر شراب پینے لگا کہ وہ شراب پیے اور نشہ چڑھ جائے تاکہ یہ جلن میں تھوڑی کمی محسوس ہو اور درد کا احساس نہ ہو۔ شراب پر شراب پینے لگا۔ جب زیادہ شراب کا نشہ چڑھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ یزید نے کہا کہ میرا بندر کہاں گئے، اس لیے کہ یزید کو بندر اور کتوں سے زیادہ محبت تھی، اس لیے کہ حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں کو اللہ اکبر اولیاء اللہ سے محبت ہوا کرتی گئی، اور یزید جیسوں کو اللہ اکبر کتوں سے محبت ہوا کرتی گئی، بندروں سے محبت ہوا کرتی گئی۔ تو یزید پلید بندروں سے اور کتوں سے بڑا پیار اور محبت کرتا تھا، تو اس کا ایک بندر تھا جسے وہ اکثر کھیلا کرتا تھا، اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تو شراب کے نشے میں یہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ میرا بندر کہاں گئے، میرا بندر کہاں گئے؟ تو اللہ اکبر سپاہیوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ جنگل میں ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا، جنگل میں ہوگا۔ تو یزید پلید نے ایک گھوڑا منگایا، اس گھوڑے پر وہ سوار ہوا جنگل کی طرف جانے کے لیے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوا تو گھوڑا بھی اب یزید کا نہ رہا، بلکہ گھوڑے نے بھی سوچا کہ میری پشت پر اللہ اکبر حسین ابن علی کا قاتل سوار گئے، تو گھوڑے نے بھی اپنے اوپر بٹھانا اسے پسند نہ کیا، گھوڑے نے اپنی پشت سے اسے گرا دیا۔ جب یزید پلید نیچے گرا اس کا پاؤں رکاب میں آ گیا، جب رکاب میں آیا تو گھوڑا اسے لے کر دوڑا ادھر سے ادھر بھگایا، یہاں تک کہ ایک جنگل میں اسے پھینک دیا۔ اور بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر جب گھوڑے نے اسے پھینکا اور یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اور شراب کا اتنا نشہ تھا، بیان کیا جاتا ہے ماہرین بیان کرتے گئے کہ جب آدمی زیادہ شراب پی لیتا ہے تو اس کے پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب گھوڑے نے ایک طرف اسے پھینکا تو اسے پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو ایک شخص قریب سے گزرا تو اس نے یزید نے اسے کہا کہ 1 گھونٹ 2 گھونٹ پانی دے دے، مجھے شدت کی پیاس لگی گئے۔ تو اللہ اکبر وہ شخص کہتا ہے کہ تو جیسے آدمی کو 2 گھونٹ تو کیا آدھا گھونٹ پہ پانی نہیں دیا جائے گا، تو حسین ابن علی اور اللہ اکبر ان کے اہل بیت پر 3 روز تک تو نے پانی بند کروایا، اور آج پانی کے لیے ترس رہا گے تو 2 گھونٹ پانی مانگ رہا گے۔ بیان کیا جاتا ہے پانی بھی اسے نہ دیا گیا اور اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ اسی جگہ مر گیا۔
اسی جگہ مر گیا، تڑپ تڑپ کر ایسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت یزید کے ہلاک ہونے کے تعلق سے یہ ہے کہ یزید عاشق ہو گیا تھا ایک عیسائی لڑکی پر۔ یہ دیگر معتبر کتب میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ یزید ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، اسے دل دے بیٹھا تھا اور اس کی محبت میں ایسا گرفتار تھا یزید کہ اسے دیکھے بغیر اسے چین نہیں آتا تھا۔ اور ایک اور شخص بھی تھا کہ جس سے یزید پیار کرتا تھا، جس سے یزید عشق لڑاتا تھا۔ تو ایک اور شخص بھی تھا جو اس لڑکی سے، عیسائی لڑکی سے پیار محبت کرتا تھا۔ تو وہ جو ایک ہی لڑکے ان دونوں لڑکوں سے افیئر کرتی تھی، کبھی اس سے عشق کرتی تھی تو کبھی یزید سے کرتی تھی، کبھی اس سے تو کبھی یزید سے کرتی تھی عشق۔ اور یزید سے جو عشق کرتی تھی وہ دکھاوے کا کرتی تھی، دل میں بہت زیادہ نفرت تھی اس کے، اللہ اکبر، اس لیے کہ اس عیسائی لڑکی کو پتا تھا کہ یہ حسین ابن علی کا قاتل ہے۔ تو اللہ اکبر، یزید جب اسے عشق کرتا تھا تو ظاہری طور پر عشق کرتی تھی، لیکن دل میں بڑی اس کی نفرت تھی کہ کبھی موقع ملا تو اسے ہلاک کر دیں گے اور اسے تہے تیگ کر دیں گے اور اس سے واصل جہنم کر دیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ یزید اس عورت کے پاس آیا، عیسائی عورت کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کر لیں۔ کیا کہنے لگا؟ مجھ سے شادی کر لے، میں تجھے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لے۔ یزید کو بھی عشق ہوا تھا، دیکھیں ذرا سوچیں، اس کو عشق ہوا تھا، یہ اس کا عشق اس کو لے ڈوبا، اس کا عشق اس کو لے ڈوبا، اس لیے کہ عشق حقیقی نہیں تھا، یہ وہ ظاہری عشق تھا اور یہ عشق اس کی موت کا سبب بنا۔ اب دیکھیں جب اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی نے کہا کہ آج جیسے اکیلے آئے ہو کل اکیلے آنا، اور پھر جس جگہ تو لے جائے گا میں بھی اس جگہ آؤں گی اور پھر اپنے شادی کر لیں گے، پھر اپنے شادی کر لیں گے۔ یزید کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جب دوسرا دن آیا، گھوڑے پر سوار ہوا، بڑا اچھا تیار ہوا، اور یہ یزید پلید جہاں عیسائی لڑکی کا گھر تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جنگل و بیابان میں وہ گھر تھا، تو یزید اس جگہ پر پہنچا اور لڑکی کو اشارہ کر کے بلایا کہ چل آج اپنے شادی کرتے گئے، آج اپنے رنگیلیاں کرتے گئے، چل آجا۔ تو وہ لڑکی آئی، تو اللہ اکبر، اب آئی تو صحیح لیکن ہاتھ میں خنجر لے کر آئی، وہ چھپا کر لے کر آئی کہ آج موقع ملے گا تو میں آج اسے واصل جہنم کر دوں گی، اس لیے کہ ظاہری طور پر عشق کرتی تھی ڈر کے مارے۔ اب دیکھیں اسے موقع ملا، یہ یزید نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اسے لے چلتا رہا یہاں تک کہ جنگل میں آگے جہاں یزید نے پورا انتظام کر کے رکھا تھا شادی کا، وہاں پر گانے والیاں بھی تھی اور شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے۔ اب یزید پلی موٹا تھا اور ایک دم موٹا آدمی تھا، جب اس جگہ پر پہنچا جیسے پوری تیاری کر کے رکھی تھی تو یزید نے وہاں پر گھوڑا رکا دیا اور یہ نیچے اترا یزید۔ اب اللہ اکبر، گانے والی گا رہی گئے اور گائے جا رہی گئے، اور اتنے میں یہ عورت جب گھوڑے سے نیچے اترتی گئے یزید کو شراب دیتی گئے، یزید کو شراب پلاتی گئے، پلاتی رہی اور نشہ زیادہ چڑھ گیا جب شراب کا۔ اب اس عورت کو پتا چل گیا کہ یہ موٹا آدمی ہے، ایک مرتبہ گر جائے گا تو پھر اس میں اتنی سکت نہیں رکھے گی کہ یہ اٹھ سکے گا، اس لیے اتنی زیادہ یزید کو شراب پلا دی کہ اب یہ مدہوش ہو گیا۔ تو اب اس عورت نے اللہ اکبر خنجر کو نکالا اور یزید کو ایک دھکا لگایا اور یزید زمین پر گر گیا۔ تو اس عورت نے اپنے پاؤں سے یزید کی گردن کو رونگ دیا، یزید کی گردن پر پاؤں رکھا اور اللہ اکبر اسے رون دیا، اور اس کے بعد اس عورت نے خنجر نکالا۔ تو جب یزید ہوش میں آیا تو وہ بھاگنے لگا، بھاگتا رہا یہاں تک کہ عورت بھی اس کا پیچھا کرتی رہی۔ پھر اس عورت نے ایک اور دھکا دیا، وہ گر گیا۔ پھر اس عورت نے خنجر کے ذریعے یزید کو واصل جہنم کر دیا، خنجر کے ذریعے سے واصل جہنم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب یزید بھاگ رہا تھا اور ایک دھکا اسے دیا تو جب وہ زمین پر ڈھیر ہو کر گر گیا تو یزید کہنے لگا، اے عورت، میں تو تجھ سے عشق کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دے، شدت کی پیاس لگی گئے۔ تو اس عورت نے کہا اب پانی نہیں، اب خنجر لے، اب خنجر لے، اس لیے کہ اللہ اکبر، یہ عورت کہتی ہے تو حسین ابن علی کا نہ ہوا تو ان کے اہل بیت کا نہ ہوا تو اپنے باپ کا نہ ہوا، اور عشق مجھ سے لڑاتا ہے جب تو حسین ابن علی کا نہ ہوا، اپنے نبی کے نواسے کا نہ ہوا، اپنے باپ کا نہ ہوا، تو میرا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس نے خنجر سے وار کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب یزید کی لاش اس جنگل میں پڑی گئی اور وہ اللہ اکبر جانوروں کا لقمہ بن گئی،
جانوروں کی دعوت ہو گئی اور جانور لوگ آ کے اس کی لاش کو کھانے لگے۔ اب کیونکہ سپاہیوں کو پتا تھا کہ یزید نکلتا ہے اگر دربار سے تو 5-6 دن بعد آتا ہے اور عیاشیاں کرتا رہتا ہے طرح طرح ہر جگہ پر جا کر، اس لیے کوئی تلاش کرنے کے لیے نہ نکلا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جنگل میں 5 سے 6 دن تک اس کی لاش پڑی رہی، اور اس کی لاش کو کس نے کھایا؟ جنگل کے جانوروں نے اور دیگر حشرات الارض نے اس کی لاش کو کھایا۔ جب 5 دن بھی ہو گئے اور یزید دربار میں نہ آیا تو سپاہیوں کو لگا کہ کچھ گڑبڑ گئے، تو تلاش کرتے کرتے نکلے تو دیکھا کہ جنگل میں یزید کی لاش جانوروں کا لقمہ بن گئی، جانوروں کی دعوت بن گئی گے۔ تو پھر یزید کو اللہ اکبر، اب دیکھا کہ یزید کی لاش پڑی ہوئی گے، کیڑے کھا رہے گے، جانور کھا رہے گے، لاش سڑ چکی گے، آنکھیں بھی سڑ چکی گے، ہاتھ بھی سڑ چکے گے۔ تو پھر اللہ کو اکبر، لوگوں نے نہ اسے کفن دیا نہ غسل دیا، وہیں کھاڑا کھود کے اسے دفن کر دیا، وہی کھڈا کھود کے اللہ اکبر اسے کیا ہے کہ اس کھڈے میں ڈال دیا۔ یزید اس طریقے سے ہلاک ہوا۔ مختلف روایت کے اندر آیا اس طریقے سے وہ عبرتناک موت بنا کہ آج بھی اب تک اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یزید کی موت یہ عبرت والی موت ہے کہ جو حسین ابن علی کا غدار ہوتا ہے تو وہ اسے اس طریقے سے موت آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی حسین ابن علی کے ساتھ، ان کے اہل بیت کے ساتھ غداری نہ کرنا، ورنہ یزید کی موت کو دیکھ لو، وہ اتنی عبرتناک موت مرا گے کہ اللہ کو اکبر، کہ آج بھی اگر کوئی یزید کی اس جگہ کو دیکھتا ہے قبر کی تو اللہ وہ اس پر لعنت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یزید پلیت کی قبر ہے، یہ یزید پلیت کی قبر ہے، اس پر لعنت کو، اور قیامت تک یزید پلیت پر لعنت کی جائے گی۔ یہ یزید پلیت کا حال ہوا اور اس طرح سے عبرتناک موت مرا، اس طرح سے عبرتناک موت۔ اس لیے حسین ابن علی سے ہمیشہ محبت کرنا، اور جو غدار ہوتا ہے وہ یزید پلیت کی موت کو دیکھ لے۔ یہ یزید پلیت کس طریقے سے ہلاک ہوا اور قاتلین کا انجام دیکھے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم۔ حسین ابن علی کے قاتلوں میں سے ایک قاتل کا نام عمرو بن سعد بھی بتایا جاتا ہے۔ عمرو بن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کر آیا تھا نا حسین ابن علی کے مقابلے میں، یک کے بعد دیگر سب کو بھیج رہا تھا، اور اللہ کو کربلا میں جس نے یہ ظلم و ستم کیے تھے اہل بیت طہار پر، وہ عمرو بن سعد۔ اب دیکھیں اس کی موت کیسے ہوتی ہے، اس کا انجام دیکھیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ عبد الملک کے زمانے خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا کیا ہوا؟ تسلط، وہاں کا حاکم بنا۔ جب یہ کوفہ کا جب حاکم بنا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں زمین پر حسین ابن علی کے قاتلوں کو نہیں دیکھ سکتا، چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا، میں ایک ایک کر کے سارے یزیدی کو ہلاک کر دوں گا اور موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ اور اللہ مختار ثقفی نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے حسین ابن علی کے ایک ایک قاتل کا پتہ بتاؤ، میں سب کو واصل جہنم کر دوں گا۔ تو اللہ کو پر ایک دن مختار ثقفی نے کہا کہ میں کل ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جو اللہ کو پر جس کے قتل سے ملائکہ بھی خوش ہو جائیں گے اور تمام مومنین بھی خوش ہو جائیں گے، تمام لوگ خوش ہو جائیں گے، کل ایسے شخص کو میں قتل کروں گا۔ بیان کیا جاتا ہے جب مختار ثقفی نے یہ کہا تو اسی مجلس میں ایک شخص حیثم بن اسود نام کا بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے گھر گیا، اس نے اپنے لڑکی کو کہا کہ جا عمرو بن سعد کو بتا دے کہ مختار ثقفی کل تجھے قتل کرنے والا ہے، مختار ثقفی تجھے قتل کر دے گا۔ تو اس کے لڑکے نے جا کے اسے خبر کر دی۔ تو اللہ اکبر، اب کیونکہ مختار ثقفی یہ عمرو بن سعد کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا تھا، اس لیے اللہ اکبر یہ عمرو بن سعد کہنے لگا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، وہ تو میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، کہ وہ تو میرا دوست ہے، مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ تو یہ اسی عالم میں رہا اور یہی ذہن بنائے ہوئے رہا کہ یہ مجھے مختار ثقفی کچھ نہیں کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ اکبر مختار ثقفی نے بلاوا بھیجا کہ جاؤ اور عمرو بن سعد کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب مختار ثقفی کا ایک سپاہی اسے بلانے کے لیے آیا تو عمرو بن سعد نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، میرا بیٹا آئے گا، حفص نام کا اس کا ایک بیٹا تھا، کہا کہ یہ میرا بیٹا آئے گا، میں نہیں آؤں گا۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکا مختار ثقفی کے پاس آیا تو مختار ثقفی نے اس سے کہا کہ تیرا باپ نہیں آیا؟ کہا کہ میرا باپ تو گوشہ نشین ہو چکا ہے، وہ تو تنہائیوں میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ اب اسے پتا چلا کہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے،
اب پتہ چلا اسے کہ اللہ کا ذکر تنہائیوں میں اور گوشہ نشین ہو کے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب اسے پتہ چلا. کہا کہ حسین ابن علی کے مقابلے میں جب گیا تھا تب کیوں اسے یاد نہیں آیا کہ مجھے گوشہ نشین ہو کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب جب اس کے جہنم میں جانے کی باری آ رہی ہے تب کہہ رہا ہے کہ گوشہ نشین ہو کے وہ عبادت کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ حبس اس کے سامنے آیا تو بیان کیا جاتا ہے کہ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر لاؤ. عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر لاؤ. تو یہ ابو عمرہ گیا اور عمرو بن سعد کا سر کاٹ کر لایا, مختار ثقفی کے سامنے رکھا. مختار ثقفی نے اس بدبخت کے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر یہ ہنسنے لگا. مختار ثقفی نے کہا کہ حفص اس چہرے کو پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ کیا کہا؟ اس چہرے کو پہچانتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ حفص کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ تو میرے باپ کا سر ہے, تو نے میرے باپ کے ساتھ کیا. اور یہ حفص کہنے لگا اب میرے باپ کے بعد اب زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے, اب مجھے بھی اللہ اکبر زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے, زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا تو مختار ثقفی کہتا ہے ہاں بات تو برابر ہے, باپ کے بعد بیٹے کو زندگی میں مزہ ایسے بھی نہیں آئے گا, تجھے بھی اس کے پاس بھیج دیتا ہوں, تجھے بھی ابھی اس کے پاس بھیج دیتا ہوں. تو ایک سپاہی کو حکم دیا تو اللہ اکبر اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیا گیا. اب دونوں کے سر پڑے گئے تو اللہ اکبر مختار ثقفی نے کہا عمرو بن سعد کا یہ خون اور یہ سر حسین ابن علی کا بدلا گئے, اور یہ اس کے بیٹے حفص کا سر یہ علی اکبر کا بدلا گئے. اس کے بعد مختار ثقفی کہتا ہے کہ حالانکہ حسین ابن علی اور ان کے اہل بیت کا جو خون ہے وہ ان دونوں کے خون کے برابر نہیں ہے. اللہ اکبر ان کا خون تو اعلیٰ ہے, ان کا خون تو پاکیزہ ہے, اور یہ خون ناپاک ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. لیکن یہ دشمن تھے, میں نے ان کے سروں کو ان کے تن سے الگ کر دیا گیا, حسین ابن علی کا اور علی اکبر کا بدلا گیا. اللہ بھائی یہ عمرو بن سعد بھی واصل جہنم ہوا. اس کے بعد ایک اور قاتل جس کا نام ہے خولی بن یزید. یہ معلوم ہے خولی بن یزید کون تھا؟ خولی بن یزید جو ہے وہ ایسا بدنصیب اور وہ بدبخت انسان تھا کہ جس نے امام حسین کے سر پاک کو تن سے الگ کیا تھا کربلا میں. امام حسین کے سر پاک کو جس نے تن سے الگ کیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ خولی بن یزید. اب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ ابو مختار ثقفی نے ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ کہا جاؤ مختار ثقفی کو گرفتار کر کے لاؤ. تو یہ ابو عمرہ آیا اور اس کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. مختار ثقفی اپنے گھر کے اندر تھا. اللہ مختار ثقفی نہیں بلکہ یہ خولی بن یزید اپنے گھر میں تھا. جب اس سے پتا چلا کہ کچھ سپاہی مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے گئے تو وہ اپنے گھر میں ایک جگہ پر چھپ گیا اور اپنے اوپر ٹوکرے کو رکھ لیا اور ایک دیوار سے چپک کر بیٹھ گیا, چھپ گیا. جب وہ ابو عمرہ گھر کے اندر داخل ہوا, سپاہیوں کو تلاشی لینے کا حکم دیا. جب تلاش کر رہے تھے تو خولی بن یزید نے پہلے ہی سے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ دیکھ سپاہی اندر آئے تو میرا پتہ مت بتانا کہ میں کدھر ہوں, میرا پتہ مت بتانا کہ میں کدھر ہوں. اب جب وہ سپاہی اندر تلاش کر لگے گے, اب خولی بن یزید کی جو عورت تھی وہ خولی بن یزید کی دشمن تھی. جب سے خولی بن یزید وہ سر مبارک امام حسین کے سر مبارک کو گھر میں لے کر آیا تھا تب سے وہ دشمن بن بیٹھی تھی. تو اللہ اکبر اس نے زبان سے تو کچھ کہا نہیں بلکہ ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ جس کا تمہیں انتظار ہے کہ وہ ادھر چھپا ہوا ہے. ہاتھ سے اشارہ کر دیا. جب اشارہ کیا پتہ چل گیا کہ یہ بدبخت ادھر چھپا ہوا ہے تو اسے پکڑ کر لائے اور اب اسے گرفتار کیا اور دربار میں حاضر کرنے کے لیے لے چلے. جب اس کو پکڑ کر جا رہے تھے تو مختار ثقفی کوفہ کی سیر کے لیے باہر نکلا ہوا تھا. تو اللہ پر راستے ہی میں ملاقات ہو گئی تو مختار ثقفی نے دیکھا کہ خولی بن یزید اب آ گیا تیری موت کا دن, اب آ گیا تیرے جہنم میں جانے کا دن, اب تیرے جلنے کا وقت آ گیا. مختار ثقفی نے کہا اور اب پھر کہا کہ خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلایا جائے, اور خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلایا گیا اور اس کے گھر والوں کے سامنے اور سر بازار اللہ اکبر اسے لٹکا دیا گیا, اسے قتل کر دیا گیا اور جلا کے راکھ کر دیا گیا. خولی بن یزید کو جلا کے راکھ کر دیا گیا شاہراہ عام پر, اور اللہ اکبر مختار ثقفی وہیں پر کھڑا رہا جب تک کہ خولی بن یزید جل کے راکھ نہیں ہو گیا, وہاں تک کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ جل کے کیا ہو گیا, راکھ ہو گیا. یہ بھی واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد قاتلین حسین میں سے ایک اور جس کا نام شمر لعین بتایا جاتا ہے.
یہی وہ شمر لعین تھا جس کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ اس نے ابن زیاد سے کہا تھا کہ حسین ابن علی تیری زمین پر آ کے اللہ اکبر آ گئے اور تو انہیں اسی جانے دے رکھا گے، نہیں جا اور حسین ابن علی کو اور ان کے اہل بیت کو قتل کر دے، ورنہ اگر وہ یہاں سے چلے گئے تو اللہ اکبر پہ قابو پانا بہت مشکل ہوگا۔ جو یہ ابن زیاد کو اس طریقے سے کہہ کر چڑھا رہا تھا، اب جناب کی دیکھو جب موت کی باری آئی تو کیا کرتے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مسلم بن عبداللہ زیابی یہ بیان کرتا ہے کہ جب مختار ثقفی ایک قاتلوں کو پکڑ کے جب موت کے گھاٹ اٹھا رہا تھا تو اس شمر لعین کو پتہ چلا، تو کہا کہ میں اور شمر لعین دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور کوفہ سے بھاگے کہ بھائی یہاں سے بھاگو ورنہ اگر مختار ثقفی پکڑ لے گا تو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ تو ہم دونوں بھاگے، اور جب بھاگ رہے تھے تو مختار ثقفی کا ایک غلام جس کا نام ضربی تھا اس نے ہمارا پیچھا کیا اور پیچھا کرتا رہا، ہم نے تیز گھوڑا دوڑایا لیکن یہ پھر بھی پیچھا کرتا کرتا قریب آ گیا۔ تو یہ اللہ ابو مسلم بن عبداللہ یہ کہتا ہے کہ شمر لعین نے کہا کہ تو گھوڑا دوڑا کے آگے نکل جا، یہ شاید مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو وہ مسلم بن عبداللہ گھوڑا بھگا کے آگے نکل گیا۔ تو یہ جو شخص تھا ضربی نام کا، تو وہ اللہ اکبر گھوڑا دوڑا دوڑا کے جب بالکل قریب آ گیا تو اس نے شمر لعین پر حملہ کیا، لیکن شمر لعین حملے سے بچ گیا۔ پھر شمر لعین نے ایک تلوار ماری تو وہ ضربی کی کمر کیا ہے ٹوٹ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اور اس کے بعد شمر لعین آگے بھاگا اور یہ جو ضربی تھا اس کی لاش کو مختار ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو مختار ثقفی کہتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کر کے شمر لعین کے مقابلے میں جاتا تو شاید اس کا یہ انجام نہ ہوتا، لیکن مجھے پوچھے بغیر ہی چلا گیا، اس لیے اس کی حالت ہوئی۔ اب بیان کیا جاتا ہے کہ شمر لعین پھر وہاں سے نکلا اور ایک گاؤں جس کا نام تھا کلتانیہ، وہ گاؤں میں ٹھہر گیا، اور وہ گاؤں میں اس نے ایک سپاہی کو، ایک کسان کو پکڑا، اس سے بڑا مارا اور مارنے کے بعد ایک خط لکھ کر دیا، کہا کہ یہ خط مصعب بن زبیر کو پہنچا دیے خط۔ اب وہ جو کسان تھا ڈر کے مارے وہ خط لے کر نکلا، جب نکلا تو وہ جب جا رہا تھا تو ایک بڑا گاؤں بیچ میں آیا، تو وہ بڑا گاؤں جو تھا تو اللہ اس گاؤں میں کوتوال ابو عمرہ اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اللہ اکبر جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے وہاں پر وہ تیاریاں سب کر رہا تھا۔ تو یہ جب یہ کسان وہاں پر پہنچا، وہاں گاؤں میں پہنچنے کے بعد ایک شخص سے پوری داستان کہنے لگا کہ شمر لعین نے ایسا ایسا مارا اور مصعب بن زبیر کے پاس یہ خط لے کے مجھے بھیجا گئے۔ تو اب اس میں سے ایک سپاہی نے سن لیا کہ یہ شمر لعین کی بات کر رکھا گیا، تو وہ خط اس کے پاس لیا اور خط پڑھا تو دیکھا کہ شمر لعین کا پتہ لکھا ہوا ہے کہ شمر لعین کہاں گیا، شمر لعین کا پتہ لکھا ہے۔ تو اس نے جا کے اپنے سردار کو دے دیا اور کہا کہ ابو عمرہ دیکھو شمر لعین کا پتہ مل گیا، جو قاتلین حسین میں سے گئے وہ تو اس جگہ پر چھپا بیٹھا گئے۔ اب اللہ اکبر یہ ابو عمرہ اپنے سپاہیوں کو لے کر بیان کرتا ہے کہ وہاں سے وہ نکلا شمر لعین کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اب شمر لعین کے ساتھ جو یہ مسلم بن عبداللہ تھے، وہ اس نے کہا رات کا وقت ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ اے شمر لعین چل یہاں سے نکل چلے ورنہ ہماری حالت خراب ہو جائے گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شمر لعین کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اور شمر لعین کو برس کی بیماری بھی ہو چکی تھی، برس کی بیماری، سفید داغ کی بیماری بھی ہو چکی تھی۔ اب یہ شمر لعین کہتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم ٹھیک ہے یہیں پر ٹھہرے رہیں گے۔ اور جس جگہ پر شمر لعین ٹھہرا تھا وہ وہاں پر ریچھ بہت زیادہ تھے۔ جب آدھی رات گزری، بیان کیا جاتا ہے کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی، یہ مسلم بن عبداللہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ اب ہمیں کوئی قتل کرنے آ رہا ہے، لیکن مسلم بن عبداللہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ ریچھ وغیرہ ہو کہ یہاں ریچھ زیادہ گئے۔ پھر اور زیادہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بلند ہونے لگی، یہ سمجھ گئے کہ اللہ اکبر لگتا ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ سارے کے سارے سپاہی آئے اور پوری جھوپڑی کو گھیر لیا، اور جب اندر داخل ہو گئے تو اللہ اکبر یہ شمر لعین اندر سو رہا تھا، یہ بیدار ہوا، اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور یہ مقابلہ کرنے لگا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شمر لعین مقابلہ کرتا رہا یہاں تک کہ اس میں کوئی مجال اور کوئی طاقت نہ رہی۔ پھر اللہ اکبر اسے بھی مار دیا گیا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ کے شمر لعین کے اللہ اکبر اسے کتوں کے حوالے کر دیا گیا، اس کی لاش کو اللہ وہ کتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور شمر لعین کی لاش کو کتوں نے کھا کھا کے سڑا دیا۔ سوچے یہ حسین ابن علی کے غداروں کا اور دشمنوں کا انجام ہوا کہ شمر لعین کو قتل کر کے کیا کر دیا گیا، کتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کی لاش کتوں کا اللہ اکبر لقمہ بن گئی اور ان کی دعوت بن گئی۔ فرسٹ کلاس کتوں نے دعوت کھائی اور اپنے پیٹوں کو آباد کر لیا، کیونکہ دعوت مل گئی ان کو فرسٹ کلاس۔ اب آگے دیکھیں
کہ یہ شمرلین کی موت کے بعد شمرلین جب ہلاک ہوا، ایسے تو بہت سارے قاتلین گئے، لیکن اب ہر ایک کا ذکر کرو اتنا وقت نہیں ہے۔ اب ایک اور جو بہت مشہور ہے کہ اس کا نام تھا ابن زیاد۔ ابن زیاد جو بصرہ چھوڑ کے کوفہ آیا تھا اور اس نے مسلم کو حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروایا تھا، ان کے دونوں شہزادوں کو اللہ اکبر قتل کروایا تھا، یہ ابن زیاد۔ اب اس کی موت کیسے ہوتی ہے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ 30,000 لشکر لے کر موصل میں اترا ہوا تھا، تو مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا، تو ابراہیم بن مالک اس کے مقابلے کے لیے آئے اور مقابلہ کرتے رہے صبح سے شام تک لڑائی ہوئی، اور شام کے وقت ابراہیم بن مالک کی جو فوج تھی وہ اللہ اکبر ابن زیاد کی فوج پر غالب آ گئی، اور ابن زیاد کے جتنے بھی ماننے والے جتنے بھی سپاہی تھے کئی لوگوں کو واصل جہنم کر دیا، اور اسی میں ابن زیاد بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی میں ابن زیاد بھی ہلاک ہو گیا، لیکن جب ابن زیاد ہلاک ہوا تو ابن زیاد کی گردن کو اس کے تن سے الگ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی گردن کو اور اس کے سر کو کوفہ پہنچایا گیا۔ جب کوفہ پہنچا مختار ثقفی کو پتا چلا کہ اللہ اکبر اب یہ ابن زیاد کا سر آیا گیا، تو اس نے پورے کوفے کو آراستہ کیا، دارالعمارت کو سجایا۔ اب دیکھیں یہ اللہ اکبر ابن زیاد نے جب سر حسین آیا تھا اور دیگر شہداء کربلا کے سر آئے تھے تو اس نے کوفہ سجایا تھا، اپنا دارالعمارت سجایا تھا۔ اب یہی کوفہ گئے، یہی جگہ گئے، یہی دارالعمارت گئے، یہی وقت گئے، یہی تاریخ ہے اور یہی دین گئے۔ یہ 10 محرم کا دن تھا اور یہی تاریخ تھی اور ابن زیاد کا سر تھا، اور یہی کوفہ یہی جگہ گئے، بس فرق اتنا گئے کہ اللہ پر وہاں پر سر حسین تھا اور ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ابن زیاد کا سر گئے اور مختار ثقفی تخت پر بیٹھا ہوا گئے، اس نے پورا دارالعمارت سجایا، اور اللہ کو پر ابن زیاد کے سر کو رکھا گیا، اور اللہ کو پر مختار ثقفی نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا اے لوگوں یاد کرو اس تاریخ کو، یاد کرو اس دن کو کہ اللہ اکبر اسی جگہ پر اسی دن کو اسی تاریخ کو حسین ابن علی کے سر کو رکھا گیا تھا، اور حسین ابن علی کا سر تو اللہ پر اتنا پاکیزہ تھا کہ وہ اپنے نورانیت کو بکھیر رہا تھا، لوگوں کے دلوں کو منور کر رہا تھا، اور حسین ابن علی کا سر تو آج بھی زندہ ہے، وہ تو آج بھی زندہ ہے، لیکن اس ملعون کا سر دیکھو کیسی بدبو آ رہی ہے، کیسا سیاہ پڑ چکا ہے، کیسا کالا پڑ چکا ہے اس کا سر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے سر کو سامنے رکھا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ اس کے سر کو دیکھو کیسی بدبو آ رہی ہے، اس کی آنکھیں بھی سڑ گئی ہے، اس کی ناک بھی سڑ گئی ہے، اور اس کے سر سے بدبو آ رہی ہے۔ کہا کہ یہ حسین ابن علی کا دشمن تھا، تو جو حسین ابن علی کا دشمن ہوتا ہے ان کے سروں سے خوشبو نہیں بدبو آیا کرتی ہے، بدبو آیا کرتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک حدیث پاک میں بھی ہے کہ اللہ کو پر جب سر کو رکھا گیا اور دیگر قاتلین کے سر کو بھی اس کے پاس رکھا گیا تو ایک سانپ آیا، ایک اژدہا نکلا، اور وہ اژدہا سروں پر ہوتا قاتلین کے سروں کو رکھا گیا اور ابن زیاد کے سر کو بھی رکھا گیا، تو ایک کا قاتل کے سر کے اوپر سے آیا، دوسرے تیسرے چوتھے، یہاں تک کہ کسی قاتل کے وہ سر پر رکا نہیں، اور یہ اژدہا جب ابن زیاد کے سر پر آیا تو اس کے ناک کے اندر گھس گیا اژدہا۔ دیکھیں اس کی عبرتناک موت کہ اس کے ناک کے اندر وہ گھس گیا اور ناک میں سے وہ اژدہا پھر منہ میں سے باہر نکلا۔ اب بتاؤ اژدہا کتنا چوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے، اور ناک کے نتھے میں گھس جانا یہ کوئی اللہ اکبر آسان کام تھوڑی بھی تھا، لیکن یہ گھس گیا، وہ اللہ اکبر پھر ناک کے ذریعے سے وہ منہ کے ذریعے باہر نکلا، اور 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا ابن زیاد کے سر کے اوپر، اور اس طریقے سے ابن زیاد ہلاک ہو کے واصل جہنم ہو گیا۔ یہ چند مشہور قاتلین تھے، تو میں نے ان کا عبرتناک انجام میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ کیسی بھیانک موت مرے، کیسی بھیانک موت مرے۔ یزید بھی مرا، قلی بن یزید بھی گیا، عمر بن سعد بھی گیا، شمرلین بھی گیا، ابن زیاد بھی گیا، یہ سب کے سب واصل جہنم ہو گئے۔ ان کی نسلیں برباد ہو گئی، اب ان کی نسل کا کوئی باقی نہیں ہے، بلکہ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کے 5 بیٹے تھے، اب وہ 5 بیٹے سب کے سب مر گئے، اور یزید کی نسل کسی سے نہ چلی، اور اللہ وہ سب کے سب فنا ہو گئے اور مٹ گئے۔ اب یزید کا نام و نشان نہیں ہے، 5
5 بیٹے تھے لیکن نام و نشان نہیں گئے، اور اسے حسین ابن علی کا پورا کنبہ شہید ہو چکا تھا، لیکن بچے تھے فقط زین العابدین۔ امام حسن کا پورا کنبہ شہید ہو چکا تھا، لیکن بچے تھے فقط حسن مصنع۔ لیکن بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں دونوں کی نسل سے آج اللہ اکبر دنیا قائم ہے، اور آج انہی کی نسل سے ہمیں غوث پاک بھی دیکھنے کو ملتے گئے، سرکار غریب نواز بھی دیکھنے کو ملتے گئے، مخدوم اشرف جہانگیر بھی دیکھنے کو ملتے گئے، اور اللہ اکبر ان کا تذکرہ سننے کو ملتا ہے۔ وہ اللہ اکبر آج انہی کی نسل سے فقط امام سیدنا عابدین باقی تھے، لیکن آج ذرا دیکھیں کہ آج حسین ابن علی کا یہ کرم عام ہو گیا کہ آج انہی کی نسل سے ہمیں اپنے پیر ارشاد علی دیکھنے ملتے گئے، آج ہمیں اپنے پیر شاہد علی سرکار بھی دیکھنے ملتے گئے، عابد علی سرکار بھی دیکھنے ملتے گئے۔ یہ حسین ابن علی کا فیضان ہے، اور اللہ ان کی نسل بتاتی ہے کہ حسین ابن علی زندہ گئے، وہ شہید ہو کے بھی زندہ گئے۔ اس لئے شاعر نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید گئے، اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا گئے ہر کربلا کے بعد۔ یزید ہلاک ہو گئے لیکن حسین نسل باقی گئے، حسن نسل بھی باقی گئے۔ یہ ہوتے گئے وفادار، یہ ہوتے حضور کے نواسے کہ اللہ اکبر شہید ہو کے بھی اسلام کو، دین کو بچایا، اور اللہ اکبر شہید تو ہو گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ گئے، آج بھی ان کا نام زندہ گئے۔ یہ ہوتے گئے رائے خدا میں قربان ہونے والے کے، جو رائے خدا میں قربان ہو جاتے گئے تو اللہ اکبر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے گئے۔ یہ تھا چند مشہور قاتلین کا ذکر، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ انشاءاللہ دیگر جو قاتلین گئے تو ان کا ذکر میں کل ختم کر دوں گا، کل یہ قاتلین جو ہے ان کا ذکر میں کل ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد پرسوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو اہل بیت کے بارے